1541 میں ایک عیسائی بادشاہ چارلکان نے مسلمانوں کے ملک الجزائر کے شہر پر قبضہ کرنے کے ارادے سے حملہ کیا، جہاں اس نے ایک طاقتور بحری بیڑا تشکیل دیا جس کا نام ارمادہ تھا۔ یہ بحری بیڑا ہسپانوی جزیرے میلوکار سے الجزائر کے ساحلوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس مہم کو الجزائر کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور ہسپانیوں کے لیے اس کا المناک انجام ہوا، کیونکہ جنگ کے بعد ان کی لاشیں کئی دنوں تک سمندر کی سطح پر تیرتی دیکھی گئیں۔ تقریباً 20,000 فوجی ہلاک اور 250 سے زیادہ جنگی جہاز تباہ ہو گئے۔ ہسپانوی شہنشاہ 8,000 سپاہیوں کو ساحلوں پر چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ جب وہ پیچھے ہٹ گیا تو ٹیمنوسٹ نامی علاقے میں چارلکان نے تاج اپنے سر سے اتار دیا اور کہا، اے تاج، میں تجھے اٹھانے کی لائق نہیں، پھر اسے سمندر میں پھینک دیا۔ تب سے لے کر آج تک اسپین کی کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا۔ ہم نے کئی مغرور سلاطین کے تاجوں کو پاؤں تلے روندا ہے۔ ہم نے خیبر میں بھی شکست دی، ہم نے ہتین میں بھی ہرایا، ہم نے یرموک کا بھی مزہ چکایا، ہم نے ملازدگر پر عبرتناک شکست دی، ہم نے ہند کے بتوں کا 17 بار ستیہ ناش کیا۔ اس وقت ہم اسلامی فکر کے پابند تھے تو دنیا پر حاکم تھے۔ آج اسلامی فکر سے آزاد ہیں تو اقوام عالم کے غلام بن گئے ہیں۔ دشمن آج تک ہمارے اجداد کی مار نہیں بولے اور ہم سب کچھ بھول چکے ہیں۔ دجالی نظام ہو یا صلیبی طاقتیں ہوں یا اکھنڈ بھارت، یہ سب خفیہ اور اعلانیہ اسلام کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، مگر جن کے خلاف تیاری ہو رہی ہے وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات میں گدھ کی مثال مردار جمع کرنا ہے، جبکہ اسلاف کا طرز زندگی تو یہ تھا کہ مرابطون کے دور میں عورت اپنی پڑوسن کو شرم دلاتی تھی کہ تمہارے شوہر کی تلوار پر زنگ لگا ہوا ہے یا تلوار کے دستے پر میل جم گئی ہے، یعنی وہ جہاد پر کیوں نہیں گیا۔ عورت اپنی بہن کو عار دلاتی تھی کہ تمہارے شوہر کا گھوڑا کمزور کیوں ہے، اگر جہاد پر جاتا تو خوراک کھا کر موٹا اور زخمی ہوتا۔ عورت فخر کرتی تھی کہ اتنے سالوں سے میرے شوہر کی تلوار پر زنگ نہیں چڑھا، یعنی وہ جنگ میں استعمال ہوتی ہے اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ مرابطون کے دور میں شادی کے قابل جوان لڑکیاں بھی ایسے نوجوانوں سے شادی کرنے سے گریز کرتی تھی جو خوشبو کا استعمال کرتا ہو، کیونکہ وہ جہاد نہیں گیا تھا۔ مرابطون کے دور میں مقولہ تھا، ایسا مرد شادی کے قابل نہیں ہے جس کے قدم جہاد میں گرد آلود نہ ہوئی ہو۔ اس وقت جو لڑکا نماز نہ پڑھتا اور علماء کی صحبت اختیار نہ کرتا تو لڑکیاں کہتی تھی، یہ میرے بچوں کا باپ بننے کے قابل نہیں ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ خواتین مرد کو مرد بنانے میں اہم کردار ادا کرتی تھیں، اور اب یہ دور ہے کہ خواتین مردوں کو مخنث بنانے میں سب سے آگے ہیں۔ خواتین ایسے سے شادی کرنا پسند کرتی ہیں جو مال جمع کر دے، حلال و حرام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب عورت دوسری عورت کو مرد کی کمائی زیادہ نہ ہونے پر شرم دلاتی ہے، بے نمازی ہونے پر شرم نہیں دلاتی۔ وہ مرد جو صلیبی بادشاہ کو کتے کی قیمت پر فروخت کر دیں یا وہ مرد جو ان کے تاج اتار دیں، خواتین کی وجہ سے ایسے مرد تیار ہوتے ہیں۔ جب خواتین ہی مردوں کو مرد نہ رہنے دے تو فاتح کون ہوگا؟